باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کرنے کے پیچھے وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے وارث مسلمان ہی ہیں، جہنم جو بنی ہے صرف کافروں کے لیے بنی ہے، اور شاید کیا پتہ کسی عیسائی، یہودی، ہندو، زرتشت، مجوسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی اپنا اللہ کی کسی عنایات کے ساتھ یا اللہ کی توفیقات کے ساتھ یا اللہ کی بلیسنگ کے ساتھ۔ تو یہی سب سے بڑی ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہم نے کس چیز کو کیسے پریٹینڈ کرنا ہے اینڈ ہاؤ وی اپہولڈ اے تھنگ۔ کیوں کہ ہم نے کبھی زندگی میں فرق ہی محسوس نہیں کیا، ہمارے پاس تو فرق ہی نہیں پتا کہ what are the main differences between ethical values and moral values۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے morality کیا ہے اور ethics کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اخلاقیات کیا ہیں اور دینیات کیا ہیں۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، ہم فرسٹ ایئر تک، بلکہ فرسٹ ایئر تک میرا اسلامیات ہے، سیکنڈ ایئر میں پاک اسٹڈیز ہے جو سارا کا سارا جھوٹ ہی ہے، تو فرسٹ ایئر تک ہم پڑھتے ہیں دینیات، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ دینیات جو ہے کہ وہ اس کا صرف کنسیپٹ صرف اسی کے ساتھ بنتا ہے کہ دینیات میں ہم نے صرف دین اسلام کے اوپر ہی بات کرنی ہے، دینیات میں ہم نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اوپر ہی بات کرنی ہے، دینیات میں ہم نے صرف اور صرف کوئی کیا کہتے ہیں انہیں ویلیوز کے اوپر بات کرنی ہے جو اسلام کے ساتھ کسی حد تک کوئی منسلک ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا ان کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن پرائمرلی بات یہ ہے کہ there is nothing in حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں بہت کم ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی مالک نے دیا ہے، مالک الملک جو کائنات کا خالق ہے، اس سب کچھ حقوق العباد میں چھوڑا ہوا ہے۔ کیا فرماتا ہے مالک قرآن میں؟ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ دیکھیں خیر الناس، کیونکہ ہم لوگوں نے عربی کبھی پڑھی نہیں ہے نا، ہم لوگوں نے زندگی پوری ہماری زندگی گزرتی ہے انگلش سیکھتے 20 سال ہم لگاتے ہیں انگلش کتابیں پڑھنے میں، اس کے اگلے 20 سال ہم انگلش کے جے سیکھنے میں لگاتے ہیں، اس سے اگلے 20 سال ہم منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے میں لگاتے ہیں کہ انگریزی کا ایسنٹ کیا ہوگا جی، برٹش ایسنٹ کیا ہوگا، امریکن ایسنٹ کیا ہوگا، اے کو اے پڑھیں گے، اے کو آ پڑھیں گے، دی کو دی پڑھیں گے، دی کو دا پڑھیں گے، ایئر کو ایئر پڑھیں گے، ایئر یا ایئر کو ایئر پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات میں نے بڑی اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے سنی کہ ہمیں سر کہتے ہیں جی پارک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ بیچ میں جی جب جو حرف جو ہوتا ہے واول کے بعد آتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جی پاک۔ آف نہیں ہوتا، اب ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا سارا جو ہمارا گزر بسر ہے وہ ان ایسنس کے اوپر، ان ایسنس کے اوپر ہم گزر بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی غرق کر دیتے ہیں، اپنے نظریات کو بھی غرق کر دیتے ہیں، اپنی تھنکنگ کو بھی مطلب اس کو تھنکنگ کو بھی ہم دریافت کر دیتے ہیں، اور ہم کیا بنتے ہیں جی آخرکار اس مٹی کا ایندھن بن دیتے ہیں، اس مٹی کا ایندھن جو ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور 60 سال تک ہجے سیکھنے کے بعد اگلے 20 سال ہم بس قبر میں پھر لگاتے ہیں کیا جی الہاکم التکاثر، پھر ہم مال گنتے دنیا سے کیا کہتے ہیں آدم خوروں کی طرح دنیا سے ہم دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کی میری بات یہ ہے، جو میری آج کی بات کا جو لب لباب ہے، کیونکہ جو میں اینڈ پر اس کو کنکلوڈ کروں گا، اور ابھی میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کنکلوڈ کرنے کی بات کیا ہے، اینڈ میں اس کو کنکلوڈ ہم کیسے کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں کہ مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ مورل ویلیوز آر دوز ویلیوز which pretend to the peoples, which pretend to the society, which the society demands from you. This is your ethical values۔ یہ آپ کی ethics ہیں، یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، جو ہم اسلامیات، جو ہم دینیات میں پڑھتے ہیں نا، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ethics کیا ہیں۔ اب فرض کے جس کمرے میں بیٹھا ہوں یا آپ طرف گاندھی ہے، لیکن اگر فرض کے کوئی جاپانی بیٹھا ہوتا، کوئی چائنیز بیٹھا ہوتا، کوئی جرمن بیٹھا ہوتا، وہ پہلے اس کو صاف کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایتھکس کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، کہ جو صفائی ہے وہ ہر مذہب میں اسی طرح اس کا
اس کی امپورٹنس موجود ہے، اس طرح سچ کی امپورٹنس ہر مذہب میں موجود ہے، اسی طرح اخلاقیات کی امپورٹنس ہر مذہب میں موجود ہے، اسی طرح جس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ امانت داری اور دیانتداری کی امپورٹنس ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن فرق ہمارے پاس کیا ہے؟ میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات کو کمپائل کرتا ہوں، صرف فرق ہمارے پاس کہاں آتا ہے کہ ہم جان لیک کرتے ہیں کس میں؟ دینیات میں اور اخلاقیات میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دینیات ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن کامیابی کا ذریعہ ہمارا دینیات نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارا اخلاقیات ہے۔ میں نے جو 2 منٹ کہے ہیں انشاءاللہ اس 2 منٹ کے اندر ہی میں اپنی بات کو کمپائل کرتا ہوں، تو اس میں بات کیا تو ہم نے اس لیے ایتھکس کے اوپر زور دینا ہے۔ ہم اب ایتھکس تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ایتھکس کیا ہے؟ جو سوسائٹی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، اور مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ جو ہمارے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں، بلٹ ان کیا ہوگی؟ اگر 8 بجے آپ نے دفتر میں آنا ہے تو آپ اگر 8:05 پر آئیں گے then you are not a moral person، پھر آپ میں مورلٹی نہیں ہے۔ اگر وقت کی عزیز کو للکارنا ہے تو آپ اس کو للکارنا ہے without any discrimination of creed, race and ethnicity۔ تو یہی بات ہے، اسی بات پر میں چونکہ زور دے کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ کائنڈلی be remember these 2 terms۔ کون سی ٹرمز؟ ایتھکس اور مورل۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ فرق کریں گے وہ فرق کریں گے دینیات کے اوپر اور اخلاقیات کے اوپر۔ دینیات بیس کرتی ہے حقوق العباد کے ساتھ، اور جو اخلاقیات بیس کرتی ہے وہ کرتی ہے کس کے ساتھ بیس؟ آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلاسوں میں بناتے ہیں یہ مسلمان بچے یہ دینیات پڑھیں گے، یہ مسلمان نہیں ہے یہ اخلاقیات پڑھیں گے، اور پھر ہمارا بیڑا گھر کیسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہمیں ملونٹے اور ملونٹیاں ملتی ہیں جو ہمارے دین کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ہماری دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مورل ویلیوز کے ساتھ اخلاقیات پر بھی عمل درآمد کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔